22 پر رونق افروز سرزمین دہلی کی عظیم شخصیات بالخصوص ہمارے نہایت ہی قریبی دوست حضرت مولانا محمد جاوید صدیقی صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا قاسم نوری قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد گلزار صاحب، اور اس محفل و مجلس اور بزم پور وقار کے دولہا اور اس محفل کو سجانے والے حضرت مفتی محمد انس صاحب اور مسجد میں تشریف فرما سیما پوری اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے جرأت مند بہادر دلیر اہل ایمان عزیز بچوں، پس پردہ تشریف فرما باحیا پاک دامن عفت معاب پاک مذکورات، آپ کے اس ادارے کا یہ سالانہ اجلاس ہے۔ حضرت مفتی محمد انس نے آپ حضرات کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ اتنے سارے علماء کرام کا یہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل محلہ بخت آور بھی ہیں، نصیبہ کے دھنی بھی ہیں کہ دہلی کے نہایت عظیم شخصیات اور یہاں کی قریب ہستیاں آپ حضرات کے درمیان تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ جن کا دیکھنا عبادت ہو، جن کا دیکھنا عبادت ہو، جن کی زیارت رب کی رضا کا پروانہ ہو، ایسے علماء ربانیین یہاں تشریف فرما ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ حضرات، بخت آور ہیں اور نصیبے کے نہایت سکندر ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ مجھے 40 منٹ کا موقع دیا گیا ہے، بڑا طویل صبر کر کے آپ کے بیچ حاضری ہوئی ہے۔ عزیز مفتی محمد انس نے یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ کو آنا ہی پڑے گا، جبکہ گلا گیلا کر رہا ہے اور آواز اجازت نہیں دیتی۔ اس وقت جلسوں کا سیزن چل رہا ہے، صبح شام رات و دن کئی دن ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں پہنچے ہوئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صبح تک ریل میں گزرتی ہے، شام کسی جیل میں گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جانے اپنی زندگی اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ اگر آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہو، کیونکہ بڑی زبیر رحمانی کو بہت کم لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے، سیما پوری میں میری پہلی دفعہ آمد، سننے کا ارادہ ہے؟ ایسے نہیں، دونوں ہاتھ کی اٹھاؤ مردوں کی طرف، تھوڑا آگے بہت آگے بہت تھوڑا آگے بہت آگے، اپنی جگہ کوئی بیٹھا نہ رہے، شاباش۔ آجو ایک لطیفہ یاد آ گیا، سنا دو؟ دو دوست تھے، اتفاق سے ان میں سے ایک کا نام محمد یاسین تھا۔ بھائی مائک والے تھوڑی آواز کم کر دو، ایک کو بالکل بند کر دو، آواز کم کر دیں اور ایک کو بالکل بند کر دیں۔ دو دوست تھے، ایک کا نام محمد یاسین اور دوسرے کا نام محمد اخلاص۔ یاسین قرآن پاک کی سورت ہے اور اخلاص بھی قرآن پاک کی سورت ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی بڑی سورتوں میں شمار ہوتی ہے اور سورہ اخلاص قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اتفاق سے دونوں دوست کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا، اہل بستی قبرستان لے گئے۔ تجہیز و تکفین کے بعد جب واپس آئے، فرشتہ آیا، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد اخلاص۔ کیا کہا؟ محمد اخلاص۔ ہاں۔ فرشتے نے کہا سنا سورہ اخلاص۔ اس نے سنا دی سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سب کو یاد ہے۔ سورت سنا دی، فرشتے نے کہا چل تیری جنت وہ کھڑکیاں تو قرآن
وہ بیمار جنت جب مزے ہے جنت میں تھا. اب جو دوسرا تھا اس کا نام کیا؟ یاسین. اس سے پوچھا فرشتے نے اپنا نام بتاؤ. اب وہ سیکھ پکڑ کے بیٹھے. فرشتے نے کہا نام بتا. بتا بھی نا, سیکھ پکڑ کے بیٹھا. نام بتا. دیکھا کہ چارہ نہیں. اگر میرے سے کہہ دیا کہ سنا تو کیا ہوگا؟ اگر کہا دیا کہ تو سنا تو کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا بھائی نام بتا. گھبراہٹ ہو رہی تھی. اخلاص سے اخلاص سنی, یاسین سے یاسین سنا جائے گا. تو اس نے سنبھل کے کہا فرشتے صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. چھوڑ نام بتا. کہاں کو مودی کی حکومت میں آدھار کارڈ, پین کارڈ, راشن کارڈ, آیوشمان کارڈ, پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, سارے کاغذات میں تو میرا نام محمد یاسین ہے. لیکن میری امی جان پیار سے مجھے انہا آتے امی جان پیار سے مانا کیا کہا نام میرا یاسین ہے. امی جان انہا آتے کا کل کچھ کرنٹ آیا آیا کیا؟ آیا. اچھا بچے زیادہ دکھ رہے ہیں. بڑوں سے مجھے کام تھا, بڑے باہر گھوم رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں چند منٹ علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم اللہ سے گنہگار نہ لائے. کیا بات کروں, بڑے بڑے مقررین اور زمانے کے بڑے خطیب تشریف فرما ہے. چند منٹ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں آپ کو ایک گوشت گزار کر دوں. یاد رکھیں یہ مدرسہ جس کا نام اسلامیہ عربیہ احمد القلوب ہے. میں عقیدہ دے کے جاؤں گا. کیا دے کے جاؤں گا؟ عقیدہ. ہاں تقلید نہیں کروں گا آپ کو, عقیدہ دے کے جاؤں گا. توجہ ہے, توجہ, عقیدہ. یہ مدرسہ جو آپ کی اس جامع مسجد میں ہے, جس کا بورڈ لگا ہوا ہے, یہ مدرسہ دنیا کا پہلا یا آخری مدرسہ نہیں ہے, بلکہ اس سے سینکڑوں سال قبل آج سے 1450 سال قبل آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں, ابھی رسالت کا تاج نہیں دیا گیا ہے, ابھی غار حرا کی تنہائی میں وحی یوحا کا تار نہیں جڑا ہے, ابھی جبریل امین کی آمد نہیں ہوئی ہے, ابھی لوگ محمد کو محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں. کس نام سے جانتے ہیں؟ محمد بن عبداللہ. ابھی محمد اب 40ویں سال میں داخل ہو گئے ہیں, 6 مہینے گزر گئے ہیں. اگر آپ نے ایک جملہ ضائع کر دیا افسوس ہو. 40 سال 6 مہینے ہو گئے ہیں. محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حویسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قلبان بن ابی بن اوفام بن ناشد بن حزام بن ملاس بن یدلاس بن طابش بن جاهم بن ناقش بن مخيل بن عيس بن عبقر بن عبدالله بن حمدان بن سنبر بن يسري بن يمن بن إرعى بن عين بن دشان بن عيسر بن أغران بن إيهاب بن مغسر بن ناصر بن سارق بن مزيد بن إعام بن كتاب بن إسماعيل بن إبراهيم وعلى نبينا عليه الصلاة والتسليم. یہ محمد ابن عبداللہ کا سجا ہے. محمد سے لے کر ابراہیم تک جو میں نے ذکر کیا ہے, کائنات میں محمد کے علاوہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کا شجاع اتنا لمبا ملتا ہو. یا آمینہ کے بیٹے کو یہ احساس حاصل ہے, فاطمہ کے بابا کو احساس حاصل ہے, حسین کے نانا کو احساس حاصل ہے, شرح مجد کو احساس حاصل ہے, رحمت للعالمین کو یہ احساس حاصل ہے کہ آپ کا شجاع موجود ہے. 40 سال 6 مہینے ہو
گھر سے نکلتے ہیں، ایک ایک لائن سیما پوری والوں اگر ضائع کر دیا تو افسوس تمہیں ہوگا۔ خدیجہ کے گھر سے نکلتے ہیں، حرم کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہیں، مکہ کا گورنر امیہ بن خلف بیٹھا ہے، وقت کا گرو گھنٹال ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب ایک کمپنی میں تشریف رکھتا ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ہے، عبداللہ بن جہان ہے، سارے چودھری بیٹھے ہیں۔ ان چودھریوں سے پوچھو یہ جو جا رہا ہے کون ہے؟ چودھریوں کا جواب ہوتا ہے یہ نہیں کہ محمد، جواب سنو کیا کہہ رہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، محمد جا رہے ہیں، کہاں جا رہے؟ مکہ سے شمال کی سمت میں غار ہرا جا رہے ہیں۔ ابو جہل کا تھا ان کے بارے میں پوچھتے، ان کے بارے میں، یہ ہمارا خون ہے، یہ خون ہے ہمارا۔ ابو لہب کا تھا ان کے بارے میں پوچھتے، محمد کے بارے میں، ارے ہماری برادری کا چاند ہے۔ امیہ کہتا ہے ارے تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، قریشیوں کی شان ہے۔ عتبہ عتیبہ عبداللہ بن جہان سارے گرو گھنٹال ایک کمپنی کہتے ہیں، تم محمد کے بارے میں پوچھتے ہو۔ تو سن، اس سے زیادہ سچا، اس سے زیادہ امانتدار، اس سے بڑا دیانتدار عرب کی کسی ماں نے کوئی بچہ چڑھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم ہے۔ لیکن جب یہی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف غار ہرا میں جاتے ہیں، اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اب یہ محمد نبوت لے کر آتے ہیں، محمد کو رسالت کا تاج دیا جاتا ہے، نبوت کی پگڑی پہنائی جاتی ہے، امام الانبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے، خاتم النبیین کا اعزاز نوازا جاتا ہے، شافع محشر کا اعزاز دیا جاتا ہے، شفیع المذنبین کا اعلان کیا جاتا ہے، رحمت للعالمین کا لقب بتایا جاتا ہے، راحت للعاشقین کا شہرہ ہو جاتا ہے۔ اب یہی لوگ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، عبداللہ بن جہان ہے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس بھی غائب ہے، یہ صادق نہیں، جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، جادوگر ہے۔ کون بتا کے جگہ کہ کفار مکہ کو، منکرین توحید و رسالت کو، شرک کے اماموں کو نفرت محمد ابن عبداللہ سے نہیں، محمد کی رسالت سے، محمد کی نبوت سے، محمد پر اترنے والی آیت بینات سے، قرآن مقدس سے، آیتوں سے۔ چنانچہ میں نے بات شروع کری تھی احمد العلوم سے، سنو سیما پوری بھلو، اللہ کے نبی کو نبوت ملی، ارے ملی، کیا ملا نبوت میں؟ سچائی کے ساتھ بتانا، نبوت ملی نا، کیا ملا؟ نماز نہیں، روزے نہیں، زکات نہیں، حج نہیں۔ روزے نبوت کے 9 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، نبوت کے 9 سال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، ہجرت کے 2 سال کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، ہجرت کے 8 سال کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ تو جب نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، رب نے نبوت میں محمد کو کیا دیا؟ قرآن دیا ہے۔ کیا دیا؟ قرآن دیا ہے۔ اب جہاں قرآن ہوگا وہاں مدرسہ ہوگا، تو محمد نے غار ہرا سے قرآن لے کر مسجد بنائی یا مدرسہ بنایا؟ عقیدہ دینے آیا ہوں، کیا بنایا؟ مدرسہ۔ مسجد نہیں بنائی، مدرسہ بنایا، نام رکھا دار ارقم۔ کیا بنایا؟ دار ارقم۔ یہ احمد العلوم اسی کی شاخ ہے، اسی کی تحریر ہے، اسی کا ایک بھاگ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ دار ارقم بنایا، اس کے پہلے استاد
اس مدرسے کے استاد مفتی محمد انس ہیں، اس کے پہلے